السلام علیکم۔ آؤ بہنوں سنو کہانی میں خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں اس کا نام ہے عالم لاہوت۔ یہ لکھی ہے سمیرہ حمید نے اور یہ شعاع شمارے میں جون 2014 میں شائع ہوئی تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقت تہجد، نیم اندھیری روشن تنگ و کشادہ گلیوں میں وہ حمزہ عزیز جمالی ایسی چال میں چلتا جا رہا ہے جیسے ننھی منی یک رنگ تتلیاں مولانا رومی کے عشق حقیقی کے صفحات پر جھوم جھوم چرن چھوتی ہوں اور پیا رنگ کالا میں رنگ رنگ جاتی ہوں۔ وہ تو منشدی کا آلاپ کرتی ہوں اور اس رقص میں شامل ہوتی ہوں جسے رقص یار کہتے ہیں۔ وقت تہجد کا اندھیرا چھایا ہے جو دن کے اجالے سے دنیا داروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ عرفہ و اعلیٰ یہ ہے اندھیرا جو باطن کو پا جانے والے اللہ کے حضور سجدوں میں جھکے روشن پیشانیوں والوں کے نور سے سجا ہے۔ جاڑے کی سرد ترین رات ہے۔ جمالی کالی چادر کو سر سے وجود پر جھولتے چھوڑ کر کچھ ایسے قدم بڑھا رہا ہے جیسے اس نے سرگوشیاں سنی ہیں کہ اس پار نور والے بیٹھے ہیں، باجماعت ہونے کو ہیں۔ آؤ باجماعت، ہاں آؤ۔ وہ عالم وجد میں عالم سما میں خاک سے کہیں دور شان سے قریب ہو جانے والے آؤ باجماعت عالم ناسوت یعنی فانی دنیا کو پیچھے چھوڑے عالم لاہوت یعنی سالک کا مقام پناہ اللہ کی طرف سفر کرے۔ عالم لاہوت کے شوق میں سفر کرتا عزیز جمالی اپنے قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ آ جاؤ، وجود کو الف کرتے ہیں، الف میں ڈھالتے الف کو پا جائیں۔ مسجد علاقے کو کہیں پیچھے چھوڑتے ذرا کنارے پر ہے، آس پاس کی کئی آبادیوں کو لگتی ہے۔ اسے جلدی نہیں ہے، وہ دیر بھی نہیں کر رہا۔ اسے ایسا لگتا ہے یہاں سے وہاں ایک جماعت سی بنی کہیں جا رہی ہے، یہی جماعت جو گھروں سے نہیں نکلتی، جو گھروں میں ملتی بھی نہیں۔ راہ پار میں یار اکٹھے ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ یار آبادیوں میں نہیں ملتے۔ کالی چادر، اس کے باپ کی چادر اس کے سر سے وجود پر جھول رہی ہے، وہی چادر جو اس کے باپ نے اس وقت اوڑھ رکھی تھی جب وہ دوپٹے سے اپنی بیوی اس کی ماں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یہ چادر اس کے باپ کے وجود سے ایسے لپٹی تھی جیسے شر انسان کے نفس سے لپٹ کر اسے اس کے ہاتھوں خیر کا قتل کرواتا ہے۔ یہی چادر اس کے سر سے ہوتی اس کے وجود پر ایسے جھول رہی تھی جیسے برگزیدہ صوفی کے وجود سے رضائے حقیقی لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ چادر اس کے وجود کا وہ حصہ تھی جو لباس ستر پوشوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمہ وقت اسے یاد دلایا کرتی تھی کہ اس کے باپ نے کیا کیا۔ یہ اسے سکھایا کرتی تھی کہ اسے کیا نہیں کرنا۔ یہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا، یہ وہ بنیاد تھی جس پر اس نے حمزہ عزیز جمالی بشر کی بنیاد کھڑی کی تھی۔ مسجد کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور تہجد کی نماز کا اعلان کیا۔ بمشکل 3-4 لوگ آ جایا کرتے تھے نماز تہجد کے لیے، وہ بھی کبھی کبھار۔ اعلان تہجد، اذان فجر، ظہر اس کی ذمہ تھی۔ کبھی کبھار جمعے کا خطبہ بھی دے دیا کرتا تھا۔ جب ماموں شہر سے باہر ہوتے انہی دنوں وہ 5 وقت کی اذان اور نمازوں کی امامت کرواتا تھا۔ نوری مسجد کے امام اس کے ماموں تھے، لیکن ہمہ وقت وہ مسجد کے کاموں میں مصروف رہتا، مسجد جاتے ہوئے، مسجد سے کھانا لینے آتے ہوئے، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے، مسجد کے آس پاس کے وسیع کھلے اور احاطے کی کچی زمین پر پانی چھڑک کر صفائی کرتے ہوئے، چار اطراف بنی کیاریوں کی کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے، گیلے کپڑے اور اخبار سے بڑا پھاٹک دروازے کھڑکیاں صاف کرتے ہوئے، لمبے بانس پر ململ کا سفید اجلا کپڑا لپیٹ کر دیواروں کی گرد صاف کرتے ہوئے، اندر کے باقی ساز و سامان کو دھوپ لگواتے ہوئے۔ اس کے پاس جو سارے کام تھے وہ خانہ خدا سے متعلق ہی تھے۔ جس لگن محبت سے وہ اس سارے کام کرتا، مانو ایسا لگتا سارے جہان میں اللہ صرف اسی کا ہے، اللہ کا گھر اسے ہی پیارا ہے، اس گھر کے مالک کا ایک واحد غلام وہی ہے۔ لوگ مسجد کے دروازے پر جوتیاں اتارتے، وہ دور کچی زمین پر ہی اتار دیتا اور ننگے پیر چلتا اندر آتا۔ راستے میں نظر آتے چھوٹے موٹے تنکے کنکر اٹھاتا، بڑے دروازے کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹکا دیتا۔ اس سے مسجد سے نکلنے کی کبھی جلدی نہیں رہتی تھی۔ اپنی زندگی کی بہت ساری راتیں اس نے یہیں گزاری تھیں۔ جب وہ مسجد میں اکیلا ہوتا، اس محبت سے گھومتا پھرتا جیسے چپکے چپکے اللہ کو ڈھونڈتا ہو اور چپکے سے اللہ کو پا لینا چاہتا ہو۔ جب اس نے مسجد میں رات گزاری، وہ کبھی نہ سو سکا۔ وہ مسجد کے احاطے میں جہاں نماز جمعہ میں کئی سو نمازی سجدہ کرتے تھے بیٹھ جاتا،
دونوں گھٹنے جوڑ کر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ چادر کندھوں پر ٹکی زمین پر ایسے پھیل جاتی جیسے لمبے سجدے میں غرق ہو چکی ہو اور ماضی کی غفلت پر توبہ کرتی ہو۔ وہ کوئی ورد نہیں کرتا تھا، نہ وہ کلام میں مشغول ہوتا۔ بہت عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ ایسی حالت میں کچھ یہ کہا کرتا تھا، اللہ 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 اللہ۔ ایک رات ماموں آئے، کوئی کتاب لینی تھی۔ حجرے سے ہاتھے میں اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر نہیں ڈرے تھے، کہتے تھے کوئی ہجوم سا تھا۔ سب سر جھکائے گمسم بیٹھے تھے۔ انہیں چکر سا آیا، دیکھا تو وہ اکیلا ہاتھے میں گھٹنے جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ماموں نے اسے مسجد میں رات رکنے نہ دیا۔ وہ ماموں کو انکار نہیں کرتا تھا، اگر وہ کہتے کہ مسجد نہ آیا کر تو وہ اپنے اللہ کے ساتھ مسجد سے باہر ہی آ جاتا۔ وہ مشکل 4.5 سال کا تھا جب ماموں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ علاقے کے بچے جوان سبھی اس پر رشک کرتے تھے۔ ان بچوں جوانوں کے والدین بھی کرتے تھے۔ جتنے بھی بچے اس سے قرآن پڑھ گئے تھے، اس کے اخلاق اور نرم گوئی کی گرویدہ ہو گئے تھے۔ اسکول آتے جاتے خاص اسے مسجد آ کر سلام کر کے جاتے۔ ایک بہت بڑی جماعت تھی جس میں وہ قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا۔ بچے اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ان کی ماں کی طرح مشفق تھا۔ آپس کی لڑائی میں اگر کوئی ایک آدھ رونے لگتا تو وہ دیر تک انہیں گود میں بٹھائے رکھتا۔ روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اس کا جی پھٹنے لگتا۔ جمالی کاکے بھاگ جا، مار دے گا تجھے بھی۔ اس کے باپ نے دوپٹے کا پھندا ابھی کسنا شروع کیا ہی تھا کہ اس کی ماں نے اسے بھگانا چاہا۔ وہ بت بن کر موت تو زندگی کا تماشا دیکھتا رہا، روتا رہا۔ اس کا جی پھٹا جاتا تھا۔ حمزہ عزیز جمالی خوبصورت تھا۔ داڑھی اور ہمہ وقت کی چادر گری نے نہ صرف اسے ایک جوان بشر نہ رہنے دیا، برے سے برے کردار کی لڑکی بھی اس سے احترام سے ملتی تھی۔ مسجد سے گھر کی طرف اور گھر سے مسجد کی طرف آتے کئی خواتین گھر کے دروازوں میں کھڑی اسے روک لیتی۔ جمالی بھائی جی، منی کی آنکھ میں پھنسی نکل آئی ہے، دم کر دیں۔ وہ دم کر دیتا۔ اگلے ہفتے اس کے بورڈ کے پرچے ہیں، سر کا درد جان نہیں چھوڑ رہا۔ کسی نومرجوان لڑکی کا سر آگے کر دیا جاتا، وہ ماموں سے سیکھی حکیمی نسخے بتا دیتا، دم بھی کر دیتا۔ کچھ جو اسے گلی میں نہ روک سکتے وہ مسجد کے حجرے میں بلا جھجک نماز عصر کے بعد آ جاتے اور رات گئے تک آتے رہتے۔ ماموں عصر کے بعد باقاعدہ بیٹھتے تھے، لیکن صرف مغرب تک۔ باقی لوگ کچھ دن میں چکر لگا جاتے، کچھ قبل از عشاء سے بعد از عشاء تک۔ دم کرواتے، پانی پڑھواتے، رشتوں کی دعائیں کرواتے، کسی چھوٹے بڑے نقصان کی بابت پوچھے جاتے، وظیفے بتاتے، نوافل کا طریقہ لے جاتے۔ کچھ خواتین صرف خواب بتانے آتی، مولوی عبدالحکیم انہیں تعبیریں بتا دیتے۔ کچھ استخارہ کروانے آتی، کچھ دعا کے لیے کہہ جاتی۔ وہ کہتا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، لیکن یہ ان پڑھ عورتیں بضد رہتی تھیں کہ وہی ان کا استخارہ کریں۔ جمالی کا ماموں جتنا قابل تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت کچھ کر لیتا تھا۔ مزید وہ نکاح خواں بھی تھا۔ کچھ اتفاق ایسے ہوئے کہ مولوی عبدالحکیم صاحب نے جن کا نکاح پڑھوایا انہیں طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی۔ کچھ بس کر بھی یوں ہی دکھی رہیں کہ شوہر شکی، کھٹو، برے اخلاق کے نکلے، اور جن کے جمالی نے نکاح پڑھوائے وہ ہستی بستی رہیں۔ تو سب ہی نے بس یوں آپ و آپ ہی یقین سا کر لیا کہ جس کا نکاح حمزہ جمالی پڑھوائے گا وہ لڑکی سکھی رہے گی۔ جناب مولوی عبدالحکیم صاحب کی بھی خوب جانتے تھے لوگوں کی اس یقین کو، کون سا حسد کرنے والے تھے، لیکن بشر ہی تھے نا۔ کبھی کبھی سوچا کرتے، قاتل کا بیٹا ہے، خون میں گناہ عظیم کا عیب دھوڑتا ہے، پھر توبہ کرتے، تکبر صرف شیطان کو ہی بھلا۔ اکثر لڑکے والوں کا اعتراض ہوتا، یہ اتنا سا لڑکا نکاح پڑھائے گا، کوئی بزرگ یا برگزیدہ مولوی نہیں ہے آپ کے علاقے میں؟ برگزیدگی کے لیے بزرگ نہیں، توفیق ضروری ہے بس۔ کسی نے کہا، نکاح تو جی عزیز جمالی ہی پڑھائیں گے۔ پوچھنے والے کو جواب ملتا، بعد ازاں دلہن کی زبانی سب کو معلوم ہو ہی جاتا کہ نکاح عزیز جمالی سے پڑھوانا ہی کیوں ضروری تھا۔ لڑکیاں بالیاں جو کبھی روایتی انداز میں لڑتیں تو جل کر بدعا دیتی، اللہ کرے تیرا نکاح مولوی عبدالحکیم ہی پڑھائے، عزیز جمالی تیری بارات کے دن شہر سے باہر ہوں، بیمار ہوں یا صاف صاف انکار کر دے، آمین۔ نکاح سے متعلق کسی ایسی افواہ کی بھنک اس تک آتی تو وہ شرمندہ سا ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس کے ماموں کے سامنے ایسے کھڑا کیا جائے۔ دنیا کے لوگ تو اپنے فائدے پر عزت و تکریم دیتے ہیں نا، لیکن اس کے ماموں نے اسے کسی بھی فائدے کے لیے عزت و تکریم نہیں دی تھی۔ اگر کچھ تھا تو بہن کی محبت اور خوشنودی اللہ۔ دلہنوں کے لمبے گھونگھٹ تلے اس نے کئی بار رجسٹر رکھے، قبول ہے، اس نے بہت بار سنا۔ کسی مہندی لگے چوڑی سجے ہاتھ نے اس کی توجہ نہ پکڑی۔ وہ کبھی وجود بشر میں گرفتار محبت ہوا ہی نہ تھا۔ اس کا باپ قاتل تھا، نہ جانے کیا سچ تھا۔ اس کی ماں
سچی یا باپ شک کی نظر، وہ اسے بھی حرامی کہا کرتا تھا۔ عمر قید کی سزا کاٹ کر وہ کسی باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قاتل بنتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھیں ابل رہی تھیں اور موت کے پر اس کی پشت سے ہو کر آنکھوں کے سامنے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ آنکھیں موت سے خوف زدہ نہیں تھیں، وہ تو بس نوحہ قناع تھیں کہ انہیں ایسے غلیظ الزام کے سائے تلے موت کے مقدس دروازے کی طرف وداع نہ کیا جائے۔ حمزہ عزیز جمالی کو اسی عمر سے چپ لگ گئی تھی۔ اسے موت سے نفرت نہ ہو سکی کیونکہ اس کا باپ قاتل تھا۔ اسے زندگی سے محبت نہ ہو سکی کیونکہ اس کی ماں مقتولہ ہو چکی تھی۔ وہ موت کی حیات سے باہر نکل آیا تھا۔ اسی وقت دادا مرحوم نے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ اللہ والیو، اللہ والیو۔ موت و حیات سے پرے ان آنکھوں میں دیکھ کر لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، مؤدب سے ہو جاتے تھے۔ اللہ والیو، وہ بشر کی آنکھیں تھیں، وہ بشر سے خالی تھیں۔ دادا مرحوم نے اپنے بیٹے کو خود پولیس کے حوالے کیا اور اسے ماموں اسے لے آئے۔ بیچارے ڈرے ہوئے تھے اس کے خون سے، رات دن ایک ہی سبق دیتے تھے۔ بچے عزیز جمالی جہاں سے آئے ہیں سبھی کو وہیں واپس جانا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، گھوڑے دوڑا لو، ٹھیک اسی جگہ جانا ہے جہاں بنیاد سے اکھاڑ کر عارضی ٹھکانے بھیجا ہے۔ پر جیسے پاک صاف آئے تھے ویسے پاک صاف ہی جائیں تو بات بن جائے۔ اچھا، پھر بات بن جائے گی؟ بہت سالوں بعد مسجد کے ہاتھے میں صادقین کی فائل پر سجدہ آیات کی طرح سر جھکا کر اس نے خود سے پوچھا، خود کو بتایا۔ ایک دن مولوی حکیم نے اسے حالت نماز میں دیکھ لیا تو رو پڑے۔ اس کا باپ قاتل بنا، اس کی ماں مقتولہ بنی۔ وہ حالت نماز میں نہیں تھا، وہ تو بات بنا رہا تھا۔ حجرے میں بیٹھا وہ صحیح مسلم بخاری پڑھ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے خواتین آتی جا رہی تھیں اپنے مسائل لے کر۔ مولوی جی اسے دم کر دیں، کہتی ہے سر پھٹا جاتا ہے۔ خاتون لاپرواہی سے دوپٹہ اوڑھے کھڑی لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی ایک لڑکی درد سے بے حال ہوئی آنکھیں تقریباً بند کیے بیٹھی تھی۔ یہ پانی لائی ہوں، اسے بھی دم کروانا ہے۔ 2 دن سے تڑپ رہی ہے۔ گجرانوالہ گئے تھے شادی میں، وہیں نظر لگی کہ ٹھنڈ لگی، درد جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ چبوترے پر بیٹھا تھا، سر ہلا کر آیات پڑھنے لگا۔ ماں پیچھے کو کھسک گئی اور لڑکی چبوترے کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل اپنا سر مسل رہی تھی اور ہائے ہائے کر رہی تھی۔ جمالی نے ذرا سا آگے کو جھک کر لڑکی کے سر پر پھونک مار دی۔ پھونک کی ہلکی سی ہوا اسے ناگوار گزری یا اسے سکون ملا۔ لڑکی نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ہائے ہائے رک گئی۔ آہ میں ڈوبی آنکھیں مجسم ہو گئیں۔ ان آنکھوں میں درد کہاں تھا؟ وہاں تو کچھ اور ہی تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ درد ہی نہ تھا صرف۔ جمالی دوسری پھونک مارنا بھول گیا۔ جمالی جان نہ سکا، وہ دیکھ ضرور رہا تھا لیکن یہ پا نہیں رہا تھا۔ اگر جوگی کا کوئی جوگ تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، اگر عشق مجسم صورت کہیں تھا تو وہ اس کی آنکھوں میں ہی تھا، لیکن وہ کسی مفہوم میں ملفوف تھیں۔ وہ جان نہ سکا۔ ہائے ہائے کرتے لڑکی نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جمالی کے اندر واہ ہو چکی تھیں۔ وہ دنگ تھا لیکن انجان تھا۔ کیوں ہے؟ میغ ملہار گونجا، چھم چھم بارش ہونے لگی۔ اسے لگا خالہ بطول کی لائی پانی کی بوتل اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑی اور بہت دیر لگی لیکن پانی پر اس نے دم کر ہی دیا۔ اس کے لیے دعا کریں ذرا، مجھے تو شک ہے کوئی سایہ وایا ہو گیا ہے اسے، روتی رہتی ہے ہر وقت۔ کل رات اٹھ کر جو پاگلوں کی طرح دھاڑیں ماری اس نے، میں تو ڈر ہی گئی۔ اس نے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنا شروع کی لیکن وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھ نہ سکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ جی، ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد۔ مجھے ایک اور دم کر دے مولوی جی۔ زمین کی آخری تہہ میں دبے ہوئے انسان کی سی آواز نکلی اس کی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ہائے ہائے کی تکرار رک کر خاموش دہائی میں بدل گئی۔ بڑی وحشت ہوتی ہے جی مجھے مولوی جی، مولوی جی۔ اس نے سینہ مسلا۔ میرا دل پھٹا جاتا ہے، میرا اندر پنڈ تھا وہ جہاں ہم گئے تھے، مجھے تو یقین ہے کچھ دیکھ آئی ہے، وہاں ڈر گئی ہے۔ جوگی کا جوگ آنکھوں کے رستے بہنے لگا، وجود کے آر پار دکھائی دینے لگا۔ میرا جی چاہتا ہے جی میں مر جاؤں، میں مر جاؤں جی۔ اس نے یہ کہتے آنکھیں پھر سے پوری کھول دیں۔ جمالی کی آنکھیں ان آنکھوں میں گڑ گئیں۔ نہیں ویسے نہیں جیسے مرد کی عورت کی آنکھوں میں گڑتی ہیں۔ پھر کیسے؟ جیسے بھی، بس وہ ان آنکھوں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ وہاں عشق کے مجسم صورت لیے پھیل کر جمع تھا۔ وہ ساملی سی لڑکی، لمبی پتلی مڑی تڑی سی، نہ جانے کس رنگ میں سے ڈوب کر ابھری تھی، کس رنگ سے ایک رنگ ہوئی تھی کہ حمزہ جمالی کی نگاہیں نہ تھکتی تھیں، بس تکتی تھیں۔ وجد در وجد اور جمال در جمال کی وہ دہلیز پر جا کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہوا؟
وہ تو چبوترے پہ حجرے میں بیٹھا تھا، وہ مسجد کے ہاتھے میں عشق یار میں کیوں کر جھوم رہا تھا؟ اس کا وجود تو حجرے میں بیٹھا تھا۔ جمالی نے ایک دم اور دم کر دیا اور اپنا سینہ مسلنے لگا۔ ہائے ہائے، فراق کی دہائی میں بدلی۔ ماں بیٹی دونوں چلی گئی، دم کر کے وہ بے دم ہو گیا۔ خاموش ہی رہتا تھا، لیکن اس بار ایسی خاموشی تھی کہ مامی نے عجیب بات پوچھی۔ ماں یاد آ رہی ہے جمالی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھولے گی تو یاد آئے گی نا۔ اچھا، تجھے دیکھ کر دل کو ہول پڑ رہے ہیں، رونے کو دل چاہتا ہے؟ جی چاہتا ہے دنیا داری چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں۔ وہ مامی کی صورت دیکھنے لگا۔ شادی کے 21 سال بعد مامی ماں بننے جا رہی تھی۔ ایک بار اسے نفلی عبادت کرتے دیکھ کر رونے لگی۔ جب تک اس نے سلام پھیرا تب تک وہ جائے نماز کے قریب زمین پر بیٹھ کر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، پھر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تو دعا کر جمالی، ایسے ہی جیسے عبادت کر رہا تھا، ایسے ہی دعا کر۔ مجسم دعا بن جا میرے لیے، میرے پاس بھی کوئی تیرے جیسا ہو کہ جس کی اذان پر میں نماز کی تیاری کرنے لگوں۔ ایسے ہی جمالی، میرے بچے جیسے تو عبادت کرتا ہے میرے لیے فریاد کر دے۔ وہ مبہوت مامی کو دیکھتا رہا۔ ایسی شدت اور چاہت جس پر مامی بچھی بچھی جاتی تھیں، وہ فدا ہو گیا۔ اتنی چاہ، ایسی چاہ، اسے اپنی عبادت بیکار لگی۔ اس میں ایسی چاہت تو نہ تھی، اسے بدگمانی ہوئی۔ اس میں یہ شدت نہ تھی، اس نے خود کو سرے نو جانچا۔ اگلے دن خالہ بطول آئیں، ہدیے کے ڈبے میں 100 روپے ڈالے۔ کہتی ہے مولوی جی جادوگر ہیں، سکون سے سوئی رات بھر۔ پانی میں نے سارا پلا دیا تھا، یہ بوتل لائی ہوں، اسے بھی دم کر دیں۔ اس نے بوتل دم کر کے دے دی۔ عشاء کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر عائشہ فاطمہ آئی۔ اس کی سیاہ چادر کے ساتھ تنکے الجھے تھے اور چادر کے پلو مٹی سے اٹے تھے۔ شلوار قمیض سے نہیں ملتی تھی اور چادر لباس کے ساتھ۔ منہ، سر اور ہاتھوں پر بھی مٹی لگی تھی۔ وہ یقیناً آتے ہوئے گر گئی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مولوی جی دل پھٹا جاتا ہے جی، آگ لگی ہے جی اندر، کچھ کر دیں، کچھ تو کر دیں مولوی جی۔ کچھ کرنے کے لیے وہ کہہ رہی تھی جو عزیز جمالی پر بہت کچھ کر چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خواب میں تو نہیں ڈر گئی؟ پتہ نہیں جی کیا ہوا ہے، بس جی کچھ کر دیں، آگ لگی ہے اندر۔ اس کے اندر واقعی آگ بھڑکی تھی۔ اس کا وجود مجسم آتش نظر آتا تھا۔ آخر یہ آگ اسے کیوں کر لگی؟ عزیز جمالی کو جتنے دم درود آتے تھے اس نے پڑھ کر اس پر پھونک دیے اور لکڑی کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس نے ایک ذرا سکون کا سانس لیا۔ وہ دہائی سے آہ میں بدلی، اپنے سر منہ کی مٹی چادر کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ آپ بڑے اچھے ہیں جی، میں تو کملی ہو گئی ہوں، جادوگر ہیں آپ۔ اماں کہتی ہے ولیوں کی روح ہے آپ میں، بزرگوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں آپ جی۔ وہ جھک کر رکی، اپنے بھائی کی طرف دیکھا، حجرے میں رکھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی، ایسے لگتا تھا کلام امیر خسرو کو مناجات میں شامل کرتی ہو، جیسے سنگیت کار نے اس راگ کو جا پکڑا ہو جو اسے ابن الوقت بنانے والا ہو۔ وہ چپ ہوئی تو ایسے لگا لاکھوں کروڑوں مجاوروں نے اپنی سانسیں روک لی ہوں، حق ہو کا ورد انہیں جذب کرتا ہو۔ لو جی کچھ کر دیں جی مولوی جی۔ بہتے پانی پر چلنے کے سے انداز سے اس نے کہا، کوئی اسے اس پار لگا دے، کوئی تو۔ وہ کس پانی پر چل رہی تھی؟ اسے کس پار جانا تھا؟ پھر وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی، زمین پر بچھ بچھ جاتی۔ اس کی چادر پر عزیز جمالی نے کئی بوسے دیے نظر سے۔ عزیز جمالی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے لگتا اس کی عبادت کھوکھلی ہے۔ وقت تہجد وہ کئی گلیوں کو پار کر کے مسجد تک کا سفر کرتا تو اسے لگتا اس کے آگے پیچھے کا قافلہ اس سے بچھڑ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ عائشہ فاطمہ کے بارے میں سوچتا سب کچھ کھوکھلا ہو جاتا۔ آخر وہ کس مقام پر کھڑی تھی کہ اسے دیکھتے ہی اس کے پاتال کا سفر جاری ہو جاتا۔ وہ کی جانا میں کون ہو جاتا، نہ میں مومن وچ مسیتا، اس کا پول کھل جاتا۔ اگلے دن پھر آئی، اس بار اکیلی تھی۔ شلوار کے پائنچے مٹی سے اٹے تھے، یہی حال چادر کے کونوں کا تھا۔ آنکھوں کی حالت ایسی تھی جیسے آگ اپنی منزلیں طے کرتی 7ویں آخری منزل پر جا کھڑی ہو۔ مجھے تعویذ لکھ دیں جی، اس نے ایسی منت سے کہا جس منت سے مرید اپنے مرشد کو جا پکڑتا ہے۔ میں تعویذ نہیں لکھتا، ماموں جی لکھتے ہیں۔ بڑے مولوی جی؟ وہ بہت مایوس ہوئی، اسے لگنے لگا جیسے دھاڑے مار کر ایسے روئے گی کہ انت کر دے گی۔ انت ہی ہو گئی پھر۔
اس کے جاتے ہی عزیز جمالی پر بے سکونی موسلادھار بارش کی طرح برسی۔ وہ گھر کی طرف بھاگا اور رضائی لپیٹ کر سو گیا۔ مامی حیران پریشان کئی بار آئی، اسے کامتے ہوئے دیکھ کر گئی۔ مولوی جی آئے، اسے دم کیا، بخار دیکھا، لیکن بخار نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا لاکھ انکار کرے، اب اس کی شادی ہی کر دینی چاہیے۔ کئی دن بعد اس کی حالت سنبھلی تو مامی نے بڑے پیار سے پوچھا، شادی کر دیں تیری؟ وہ خاموش رہا۔ تیرے ماموں کو بہت سے لوگوں نے کہہ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں لڑکی سیدھی سادی سی ہو۔ آس پاس کے گھروں میں کئی لڑکیاں ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں تجھے، سب صاف صاف کہہ جاتے ہیں کہ ان کی خوش نصیبی ہوگی اگر تو انہیں عزت دے۔ کیا کہتے ہو؟ ہاں کر دو اپنی پسند سے۔ وہ خاموش رہا۔ ابھی وہ خود ہاں نہ میں تھا، شاید اس کی ماں نے بھی کہا ہو، اگر نہ بھی کہا ہو تو مامی کے جانے سے ہی عائشہ فاطمہ اور عزیز جمالی۔ اس سوچ سے وہ بے چین سا ہو گیا، اور کمال کی بات کہ اسی پر وہ فدا سا ہو گیا، جیسے کامل طالب کو اسباق کے کامل ملنے والا ہو۔ وہ رات دن اسے سوچ رہا تھا، جیسے حرف بحرف قاعدہ عشق پڑھ رہا ہو۔ وہ لفظ لفظ پر دنگ رہ جاتا، فدا ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جا رہا تھا، تشنگی سے مرنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ بطول بی بی آئی، حجرے میں بڑی ہی حواس باختہ سی تھی۔ ایک پرچی آگے کی، اس پر ایک مردانہ ایک زنانہ نام لکھا تھا، دوسری طرف عائشہ فاطمہ والدہ بطول بی بی لکھا تھا۔ ان کا استخارہ کر دیں جی۔ اس نے ایک گہری سانس بھی لی۔ عزیز جمالی کی آنکھوں کے آگے شبگیر ناچنے لگا۔ میرا جیٹھ ہے صدیق سالک، اور ایاز اس کا بیٹا، کل آئے تھے، میرے پیروں میں سر رکھ دیا۔ میں نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب سے مشورہ اور استخارہ کراؤں گی، دل مطمئن ہوا تو صاف انکار، دل مطمئن نہ ہوا تو صاف انکار ہے۔ بطول بی بی نے آنسی لی۔ میرا جوان بیٹا مرا تھا اس مردود نے، گاؤں میں زمین کا جھگڑا تھا، بدلے میں اس کا بیٹا پھانسی چڑھ گیا، کیسے رشتہ دے دوں، کیسے دے دوں مولوی جی؟ پر اپنی پگڑی رکھ گیا ہے ہمارے پیروں میں، کہتا ہے جوان بیٹا زہر کھا لے گا، مر جائے گا، ایک مر گیا ہے، دوسرے کو کیسے مرنے دیں، مر جائے میری بلا سے۔ پر اس نے آنسی لی۔ پنڈ شادی میں کیا گئی، یہ بلائیں جان کو آ گئی، اپنی ساری زمینیں دینے کو تیار ہیں، پر اب کیا فائدہ، میرا شیر جوان بیٹا مار ڈالا۔ بطول بی بی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ میں کل آ جاؤں گی، استخارہ بھی کر دیجیے گا جی۔ ٹھیک ٹھیک دیکھیے گا جی، مجھے بڑا اعتبار ہے آپ پہ، پھر چاہے زہر کھائے کہ پھانسی چڑھے میری بلا سے، میرا شیر جوان بیٹا، کیسے دے دوں رشتہ؟ پر حالت دیکھی نہیں جاتی اس کی۔ مسجد کے خادم کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے آج مسجد میں اسے ہی رہنا تھا۔ احاطے میں بیٹھ کر وہ دیر تک اس کے حق میں دعا کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر ہاتھ نہ اٹھے۔ گھر سے آیا اس کا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا، جس بستر پہ سے سونا تھا وہ بے شکن پڑا تھا، کندھوں پر گری کالی چادر زمین پر بچھی جا رہی تھی۔ استخارہ بہترین تھا، لڑکا لڑکی کے لیے ٹھیک تھا، لڑکی لڑکے کے لیے۔ پھر حمزہ عزیز جمالی کا کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز کے بعد کوئی 50 بار حساب لگا چکا تھا، اس کی مرضی کا حساب آ ہی نہیں رہا تھا۔ چاروں اطراف محرابی برآمدوں کے بیچوں بیچ عزیز جمالی سجدہ کرتی کالی چادر لیے کسی اور کے لیے ہی قیام کیے بیٹھا تھا۔ یہاں اب کوئی خدائی سوال نہ تھا، آس پاس کوئی ہجوم محسوس نہ ہوتا تھا، وہاں کوئی چوغا پوش رو پوش کسی صورت موجود نہ تھا، کیونکہ وہاں کسی بشر کا سوال نکالا جا رہا تھا۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں، وہاں اب کوئی عاشق نہ تھا، سوال بشر کا تھا، جواب بشر کا چاہیے تھا۔ مسجد ایسے ہوئی جیسے صدیوں سے ویران ہو، وہاں کبھی رقص طالب نہ ہوا ہو۔ مسجد میں ایسا سناٹا پھیل گیا جو صحرائے عرب میں ظہور بنی آخر الزماں سے پہلے پھیلا تھا۔ آنکھیں عائشہ فاطمہ اور ایاز سالک پر گڑی تھیں، رات پل پل بدل رہی تھی اور ایسے منظر کی تاب نہ لا رہی تھی۔ سوال عشق تھا، جواب بشر تھا۔ اسے خبر نہ ہوئی، اس کا سوال ایک ہی رہا، جواب کب بدل گیا۔ اسی ہاتھے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا آج وہ کر رہا تھا۔ مامی جی کو خالہ بطول کے گھر بھیج دے گا۔ نفس کی تہوں میں موجود شب گیر علامتاً ابلیس کہکا لگا کر ہنسا۔ بس اتنی سی بات تھی سالوں کی ریاضت، دنوں میں ایک لڑکی کے لیے ملیا میٹ کر دی، بس یہی تھی اصلیت تمہاری، بس۔ اس نے کاغذ قلم ایک طرف رکھ دیا، سب اس کے ہاتھ میں تھا، قلم کا کیا تھا؟ سوال عشق، جواب بشر، اس نے نکال لیا تھا۔ مسجد ویران ہوتی گئی، قافلے کی صورت روپوش ہو کر آنے والوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ حق ہو میں جذب ہوتے مجاوروں نے بڑی دردناک آہ لی۔ وہ احاطے میں ہی بیٹھا رہا، کالی چادر جو اس کے باپ کی تھی اس کے باپ کی ہوئی۔ سوال بشر، سوال بشر، سوال بشر۔
مسجد کے پھاٹک میں اس نے کسی کے آنے کی آہٹ سنی، پھر کسی نے کسی قدر آہستگی لیکن شدت سے پھاٹک کا کنڈا بجایا۔ عزیز جمالی نے اٹھ کر پھاٹک کھولا اور جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سیاہ چادر میں وہ جوگ سیاہ کھڑی تھی جس پر قافلے والوں نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا تھا، محبوب حقیقی پر جس کا نام اس نے خود لکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں جی، مجھے اندر آنے دیں۔ جاڑے کی سرد ترین رات میں دھند کو چیرتی وہ مسجد میں داخل ہوئی۔ عزیز جمالی ایک طرف ہو گیا اور اندر آ گئی۔ میں آپ کے گھر گئی تھی، خالہ جی نے کہا آپ آج رات مسجد میں رہیں گے۔ مجھے معاف کر دیں جی، میں آ گئی۔ بڑا ظلم ہو جاتا اگر میں نہ آتی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اماں آئی تھی نا کل آپ کے پاس، نام دے گئی ہے نا آپ کو، کل پھر آئے گی آپ کے پاس جواب لینے مولوی جی۔ وہ ایک دم اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ عزیز جمالی بت بن گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے مولوی جی، اماں سے کہنا لڑکا بہت اچھا ہے۔ لڑکا اچھا نہیں ہے، عزیز جمالی نے بے سختہ جھوٹ بولا۔ وہ تو میرا سائیں ہے جی، کیسے منہ موڑ لوں؟ آپ جی کہہ دیجئے گا، خدا رسول کا واسطہ ہے جی، اگر کوئی اس سے بہتر تمہیں مل جائے اور وہ بہت خوش رکھے، بہت زیادہ خوش رکھے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جی میرے لیے۔ کچھ نہیں چاہیے، خوشی بھی نہیں، کچھ نہیں چاہیے جی، تخت و تاج ملے یا کوئی بادشاہ، سودا نہیں ہے جی، بیوپار کیسے کروں؟ مر نہ جاؤں؟ سودا نہیں ہے جی، بیوپار کیسے کروں؟ عزیز جمالی کے اندر گہرے سناٹے پھیل گئے۔ مجھ پر رحم کریں جی، اللہ رسول کا واسطہ ہے، میں مر جاؤں گی، مرنا آسان ہے جی، اس کے بغیر کیسے رہ لوں جی، خود کو اسے سونپ بیٹھی ہوں، مر جاؤں گی جی، مر جاؤں گی، اماں کو کہہ دیجئے گا۔ عزیز جمالی کی سرگوشی ابھری، یہ مر جائے گی، وہ مر جائے گا، بنا میں عشق دونوں فنا ہو جائیں گے، فنا کو پا جائیں گے، سوال نہیں بدلیں گے، فنا ہو جائیں گے، سودا نہیں کریں گے۔ عزیز جمالی نے اسے مجسم عشق کی طرف عقیدت سے دیکھا تو یہ تھا وہ جوگ جسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جوگی ہو گیا تھا۔ وہ دھڑے سے دل لگا بیٹھی تھی اور کملی ہو گئی تھی۔ رات کے ان پہروں میں وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا اور اپنا رانجھا پانے نکلی تھی۔ وہ رحمان سے دل لگا بیٹھا تھا، سوال بدل بیٹھا تھا۔ وہ ایسے سانسیں لے رہی تھی جیسے کوئی اس کے اندر اس کی حیات کی جڑیں کاٹ رہا ہو، حیات جو وہ اور کسی اور کو بنا بیٹھی تھی۔ کچھ کریں جی، کچھ کریں جی، وہ سینہ مسلنے لگی۔ عزیز جمالی سر سے پیر کے انگوٹھے تک جل گیا۔ وہ اپنا سوال بدل بیٹھا تھا۔ وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ جس سوال پر کوئی بیوپار نہیں، اس پر وہ بشر کا سودا کر چکا تھا۔ ہائے ہائے، وہ کھڑا کھڑا جل گیا۔ تو من شدی، یعنی تو میں ہوا۔ تو من شدی کی تسبیح پڑھتا وہ اپنی تسبیح توڑ بیٹھا تھا۔ میں کون ہوں؟ وہ اس پاتال میں آن گرا تھا۔ وہ مر کر فنا ہو جائے گی۔ وقت تہجد اٹھ کر رقص یار کرنے والا فنا فی اللہ نہ ہوا۔ وہ کھڑی سینہ مسل رہی تھی، اس کے اندر آگ لگی تھی۔ وہ اپنی آگ بجھا بیٹھا تھا۔ وہ ٹھنڈا نکلا۔ اس نے جھٹ پٹ اپنا محبوب بدل ڈالا۔ اتنی سی لڑکی، ایسی گہری رات، ایسی ضد، ایسا ڈاڈا عشق، اتنا بڑا مرد، توفیق عشق اور یہ اوقات۔ عائشہ فاطمہ پھر سے اس کے پیروں میں گرنے کو تیار تھی۔ ابھی ناسمجھ تھی، سمجھدار ہو جائے گی تو اللہ کا در ایسے جا پکڑے گی کہ لوح و قلم ہلا ڈالے گی۔ ایسی استقامت، ایسی دلیری، ایسا منصب۔ عزیز جمالی کی کیا اوقات تھی، اسے معلوم ہوا۔ یہ بھی کہ جب اس کی پاک باز ماں کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں شہادت آتی جا رہی تھی اور اس کا باپ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا جا رہا تھا۔ عائشہ فاطمہ کو اپنے حصے میں لکھے وہ بھی گناہ عظیم کا مرتکب ہوا تھا۔ محبوب حقیقی پر ایسا بے پیار کرتے وہ جاڑے کی سرد رات سر تر ہو گئی۔ عائشہ فاطمہ آنسو پونچھتی گھر کو چلی گئی۔ نیک نامی اور بدنامی کو پرے دھکیلتے ہوئے وہ ہر حد پار ہو جانے والی تھی۔ ہر کس و ناقص میں یہ کمال نہیں ہوتا، ہر کس و ناقص کو توفیق حقیقی نہیں۔ جمالی نے جان لیا، اس نے سسکاری بھری۔ وقت تہجد ہے۔ مولوی عبدالحکیم گھر سے مسجد بھاگے۔ آئے وقت گزرا جاتا تھا، تہجد کی نماز کا اعلان نہیں ہوا۔ مسجد کا بڑا پھاٹک کھلا ملا اور یکدم انہوں نے پھاٹک کی دہلیز مضبوطی سے تھام لی اور چکرا کر گرتے گرتے بچے۔ دھند میں لپٹے ایک وجود کو انہوں نے دیوانہ وار بہت دور ایک کارواں کی طرف بھاگتے دیکھا۔ باطن کی آنکھ سے انہوں نے آخری بار حمزہ جمالی کو دیکھا، پھر وہ دنیا داروں کی آباد کاریوں میں کبھی نظر نہ آیا۔ یہ تھی آج کی کہانی، تھوڑی تصوف کے قریب تھی۔ یہ میرا ایک فیورٹ ٹاپک ہے تصوف، تو میں نے اس لیے آج آپ کو یہ کہانی سنائی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔